کیسا مہینہ ہے, دیکھو اس کی اہمیت کیسی ہے. دیکھو آپ, رمضان یہ جو لفظ ہے مہینے کا, اچھا اس میں بڑی خاص بات ایک اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے علم میں رکھنے کے لیے خالی. مسلمان کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو رعب سے کئی لوگ بولتے محرم وہ مہینہ ہے, پہلے مہینے میں قربانی ہے کربلا کی, کربلا کی قربانی پہلے مہینے میں ہے. اچھا ان کو ذرا تاریخی اعتبار سے پوچھو کہ اس کو نمبر جو ہے فرسٹ نمبر کا مہینہ محرم کون بنا ہے؟ جس کو گالی دے رہے کمبختے, انہوں یہ کیلنڈر میں اس کو فرسٹ بنائے, جب تک فرسٹ سیکنڈ کچھ بھی نہیں تھا. ہجری کیلنڈر بنانے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تک مسلمانوں کا کیلنڈر ہی نہیں تھا, مہینے معلوم تھے, دن معلوم تھے, رمضان کا مہینہ معلوم تھا, لیکن یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ کوئی بھی نہیں, یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. تو احسان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محرم کو فرسٹ بنائے, اور ان کے دور تک کربلا نہیں ہوئی تھی, سمجھ رہے نا. تو احسان ان کا ہے, انہوں فرسٹ بنا کے گئے سو ہے. تو یہ بھی آپ لوگ اپنے علم میں رکھو یہ بات. تو اب وہ کیلنڈر جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنائے امت کے لیے, یعنی کہ نمبرنگ دی ہے خالی انہوں, اس نمبرنگ کو صحابہ اور باقی سب قبول کر لیے, تب سے آج تک وہی ہے. وہ نمبرنگ پہ 9th مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ را میم ضاد, یہ جو لفظ ہے اس روٹ سے, اس بنیاد سے یہ نام آیا. عربی زبان میں را میم ضاد بولتے ہیں بہت تپش والی گرمی, بہت تپا دینے والی گرمی آپ کو. اور بعض وقت آپ دیکھیں ہوں گے اگر بہت مرچی کھا لیا, پیٹ میں کیسی جلن ہوتی, ایک دم بھینکر جلن جو آپ کو بے چین کرتی تھی, بیٹھنے نہیں دیکھتی ایک جگہ, اس قسم کی جلن, وہ تپش کو جو ہے نا رمز بولتے ہیں. رمضان اسی سے ہے. رمضان یہ نام پڑا بولتے جس وقت بھی پہلی مرتبہ یہ مہینے کا نام پڑا اس وقت گرما کا موسم تھا. یہ کب پڑا اللہ جانے کب پڑا, لیکن جب بھی پڑا رمز وہ معنی سے پڑا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی شان اس میں یہ ہے, پہلی مرتبہ جب رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم دیا گیا, اتفاق سے وہ مہینہ بھی ایسے وقت پہ آیا جب بہت گرمی کی شدت تھی. تو اس وقت بھی گرمی تھی جب پہلی مرتبہ رمضان میں روزے کا حکم آیا. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان کو جنگ بدر ہے. کیسی جنگ ہے وہ؟ سب سے عظیم جنگ ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے رمضان کی کیسی برکت اور فضیلت ہے. ہر اعلیٰ درجے کی چیز رمضان کے مہینے سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی اعلیٰ درجے کا آپ ذہن میں ذکر کرو, رمضان اس کی مثال بڑی پیاری دیتے ہیں. میں میرے پچھلے پروگرامز میں بھی دیا. میں اگر بولا جو بائیڈن امریکہ سے حیدرآباد وزٹ کر رہے ہیں اور آج انہوں ایئرپورٹ سے راج بھون جا رہے ہیں گورنر کے گھر کو, تو اب آپ کے دماغ میں انہوں ایئرپورٹ سے آٹو رکشا لے کے جا رہے ہیں بول کے آیا, نام جو بائیڈن بولتے آپ کے دماغ میں کیا آ گیا؟ وہ پوری سیکیورٹی ارینجمنٹ, پوری کیفیت چینج ہوگی آپ کی. میں جا رہا ہوں بھائی ایئرپورٹ سے راج بھون بولے تو آپ سوچتے ارے ہو سکتا ہے آٹو رکشا سے جا رہیں گی, کار سے جا رہیں گی, میٹرو لے کے جا رہیں گی, ٹرین, سمجھ رہے نا. آدمی کے حساب سے بس چیزیں اس کے معیار پہ لے کے جا کے جڑ جاتی. اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم ہے, انسانوں کو زبردست ایک شان اللہ کی, ایسا ترتیب دی ہے ہر چیز کو, ہر اعلیٰ چیز رمضان سے جڑی ہوئی ہے. جا کے دیکھیے اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم ہے نہیں ہے. کون سے مہینے میں نازل کیا بولے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی, رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. رائٹ. اچھا آپ لوگ بہت خوش ہوں گے یہ جان کے کہ تورات زبور انجیل بھی رمضان میں ملی تھی. اللہ تعالیٰ تورات کو بھی رمضان میں نازل کرے, زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی, انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی. اچھا ایک اور بہت سارے نوجوانوں کو غلط فہمی رہتی اکثر, کیا رمضان کے میں کنفیوژن رہتا, غلط فہمی نہیں بھی رہی تو کنفیوژن میں رہتے, پوچھ لیتے بھی نہیں بیچارے. کنفیوژن کیا رہتا, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال تک قرآن دیے, پھر بول رہے ہیں رمضان میں نازل کرے, یہ کیسا ہو سکتا؟ انزلہ فی القرآن, وہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پہلی مرتبہ رمضان میں نازل کرا, پوری قرآن نازل کرانے بولے. سمجھ میں آ رہا؟ پہلی مرتبہ جو قرآن نازل ہوئی کون سا مہینہ تھا؟ کتنے سال تک نازل ہوئی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تھوڑا تھوڑا ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ سوال کرتے تھے. کیوں سوال کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تورات ایک ہی وقت میں دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. سورہ اعراف جب آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 144 سے 150 تک, اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلائے اور تورات کے تختیاں ہاتھ میں دے دیے. زبور ایک ہی وقت میں دے دی گئی. زبور کتنی بڑی تھی؟
اس کے بارے میں بعض بنی اسرائیلی روایتوں کو اگر اپن جمع کرے تو سمجھ میں آتا کہ سورہ فاتحہ سے تھوڑا بڑی تھی، یہ پوری زبور تھی، واللہ عالم، غیب اللہ جانتے۔ انجیل کس شکل میں ملی، کیسا دی گئی نہیں معلوم، لیکن ایک ہی وقت میں دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 29 اور 30 میں بولے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے گود میں تھے، وہ واقعہ تھا، کیسا تھا؟ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شادی کے بچہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، جب انہوں پریگننٹ ہوئے تو مریم علیہ السلام کو بولے اپنے علاقے سے ذرا باہر جا کے اکیلے ایک جگہ پہ رہ جاؤ، آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، بولے ماشاءاللہ۔ انہوں رہ گئے، وہیں پریگننٹ ہوئے، بچہ ہو گیا، اب بچے کو لے کے واپس آؤ، بولے بی بی مریم پوچھتے مریم علیہ السلام، کیا پوچھے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچے کو واپس لے جاؤ، بول رہے ہیں یہ قوم میرے پہ تہمتیں لگائے گی، کیا کروں؟ بولے تو اللہ تعالیٰ بولے تم کچھ بھی جواب نہیں دینا، لوگ کوئی بھی سوال کرے بچے سے پوچھو بول کے بتا دینا بچے کی طرف، بولے سورہ مریم آیت نمبر 26۔ اب انہوں قوم میں واپس لائے، قوم پوچھ رہی ہے ارے مریم آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ بولے تو مریم علیہ السلام بچے کی طرف بتائے، اللہ تعالیٰ آیتوں میں بول رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا اے مریم بھلا یہ بچہ جو تمہارے گود کا ہے، گود کا بچہ ہم سے کیسے گفتگو کرے گا؟ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ بولے عیسیٰ علیہ السلام بات کرے اور بولے اے بنی اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، مجھے اللہ نے تورات کی تعلیم دی اور مجھے انجیل عطا کی ہے۔ بولے پیدائش میں مل گئی تھی ان کو ماشاءاللہ تورات کی تعلیم اور انجیل، پیدائش سے ہی کلام کرے، پیدائش سے ہی رسول تھے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اب تورات، زبور اور انجیل یہ جو تینوں کتابیں ہیں، یہ تینوں کتابیں اپنی شکل میں ایک ہی وقت میں ملی اور شکل بدل گئی، اس کے بعد کسی کو نہیں معلوم اصلی شکل کیا تھی۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوئی، اچھا مہینہ تو 30 دن کا ہوتا، بھائی کسی کے دماغ میں سوال آیا پہلی بار کون سے دن شروع ہوئی؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سورہ قدر سورہ نمبر 97 انا انزلناہ، وہ لیلۃ القدر ہے جس میں ہم نے اس کو نازل کیا، بولے پہلی مرتبہ۔ اچھا اب خاص طور پہ دیکھیے رمضان کا پورا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے عبادتوں میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ لیلۃ القدر سب سے افضل ہے، کیوں؟ کیونکہ خود اللہ بول رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ریٹورک کوسچن کر رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ لوگ کیا جانے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہو لیلۃ القدر کیسی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ 1000 مہینے بولے تو لگ بھگ 83 سال 4 مہینے ہوتے، 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس ہوتا۔ اگر آپ 1000 منتھس ڈیوائڈیڈ بائی 12 کرے، 12 منتھس کا ایک سال، 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 12 کر دیا تو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے آس پاس ہوتا۔ یعنی اگر کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرا تو اس کو اللہ تعالیٰ 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس لگاتار عبادت کرنے کی برابر کا اجر دیتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں لیلۃ القدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا تو میرے کو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کنٹینیوس نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ میں ایک بار الحمدللہ بولا لیلۃ القدر کی رات میں تو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کنٹینیوس الحمدللہ بولنے کا اجر ہے میرے کو ماشاءاللہ سے۔ لیکن لیلۃ القدر ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے؟ اصل تاریخ بھلا دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وجہ بھلانے کی، 2 مسلمان صحابہ کے ایمان والے آپس میں بحث کر رہے تھے جس وقت جبرائیل علیہ السلام بولنے کو آئے تھے۔ تاریخ بولے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے تاریخ نکلوا دیے، وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آخری کے 10 دن میں ڈھونڈو، بولے کہاں پہ ڈھونڈو؟ تاخراتوں میں ڈھونڈو، بولے برابر۔ تاخراتوں میں ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ 21st نائٹ 23rd 25th یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ بتانا اصل پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں رمضان میں سب سے عظیم عبادت والی رات آ گئی، مہینہ پورا سب سے اہمیت والا، اس میں روزے کی جیسی عبادت رکھی گئی جس کا اجر میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، بول دیا اللہ تعالیٰ، کسی کو نہیں معلوم، اتنی عظیم عبادت دے دی گئی۔ پھر اس کے اندر ایک خاص چیز کیا ہے؟ دیکھو آپ، یہ کتاب قرآن اس میں نازل کی گئی، اس سے بہتر کوئی علم ہے نہیں ہے۔ یہ علم کس کے لیے نازل کرو؟ بولے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں، بولے الرحمان۔ اچھا اللہ کے تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت رحمان کی صفت، الرحمن الرحیم سب سے عظیم صفت ہے۔ کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے اس کے اوپر۔
صحابہ فوری پوچھے ہمت کر کے کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, ایک گناہ نہیں ہوا آپ سے, آپ تو نبی ہیں, رسول ہیں, آپ بولے میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ رحم نہ کرے. بولے اللہ اکبر, اتنی عظیم صفت ہے رحمت کی اللہ تعالیٰ کے. اب الرحمن علم القرآن, سب سے عظیم صفت کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ, سب سے عظیم علم کا ذکر کر دیے. اس کے لیے کیا بولے خلق الانسان, ہم کئی جاندار بنائے کائنات میں, ہمارے کئی مخلوق ہے, انسانوں کا ذکر کر کے بولے علمہ البیان. کیا سکھا رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ, ہر جانور آپس میں بات کرتے, آپ لوگوں کو معلوم ہے نا, جھاڑاں بھی بات کرتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ ہے, لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ ہے, دو جھاڑ آپس میں ایک دوسرے کے بازو رہتے نا, وہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے, جھاڑ ہنستے, جھاڑ میوزک کے وقت انجوائے کرتے میوزک کو, یعنی وہ بھی جاندار ہے, سمجھا کیا. لیکن قرآن کے لیے کس کو پیدا کرا؟ اشرف المخلوقات ہے پورے مخلوقوں میں. خاص خوبی کیا ہے انسان کی جو دوسرے مخلوق میں نہیں ہے؟ دوسری مخلوق بات کرتی, انسان بیان کرتا. بات کرنے میں اور بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے خالی بات کرنا, ایک ہے بات کر کے اس بات کو سمجھا کے منانا سامنے والے کو. یہ سوائے انسان کے کسی کو نہیں دی گئی صلاحیت. وجہ کیا بتا رہی ہے؟ اتنی عظیم صلاحیت کیوں دیا بول رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے عظیم علم اس کو بانٹنا ہے اب لوگوں کے بیچ میں. ہر اعلیٰ چیز جڑ کے دیکھو, سب سے اعلیٰ صفت جڑی, سب سے اعلیٰ مہینہ جڑ گیا, سب سے اعلیٰ رات جڑ گئی, سب سے اعلیٰ کتاب جڑ گئی, سب سے اعلیٰ علم جڑ گیا. اور کس کو ملی یہ کتاب؟ سب سے اعلیٰ رسول کو دی گئی. سمجھ میں آ رہی کتنی عظیم نعمت ہے یہ رمضان ہمارے لیے؟ سوچو آپ لوگ ماشاءاللہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کرا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے جیسا مثال کے طور پہ آپ کو آرمی جوائن کرنا ہے, تو آرمی جوائن کرنے کے لیے آپ کو ایگزام جو بھی لیں گے, آپ کی تھیوری ٹھیک ہے اچھی ہے اپنی جگہ, فزیکل باڈی کی بہت اہمیت ہے. آرمی کو سب سے اہم, ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے لیکن بہت موٹا ہے, نہ چلنے آ رہا نہ بھاگنے آ رہا, اس کو لیتے فوج میں. ارے بھائی تو بہت انٹیلیجنٹ ہوں گا, 100 آؤٹ آف 100 جی میں لا لیا ہوں گا, وہ نیٹ میں لایا ہوں گا, سب اپنی جگہ ہے. فوج کے لیے فزیکل باڈی ہونا بولتے ہیں آپ, یعنی اس کے لیے ایک الگ ایکسرسائز ہونے کا ہے, رائٹ. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا, اس قرآن سے تم اگر فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو تمہارے اندر تقوی آنا بولے اللہ تعالیٰ. اور تقوی آنے کے لیے میں روزے کا حکم دیا بولے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانوں, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے کئی ڈیفینیشنز آتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں, تقوی یہ ہے کہ کوئی تمہاری زندگی کا لمحہ ایسا نہ ہو جہاں تم اللہ کو یاد نہ رکھو. دا مومنٹ کوئی ایسا لمحہ آ رہا جس میں تم اللہ کو بھول گئے, سمجھو کہ تمہارا تقوی کم ہو گیا. وہ جو کوشش رہیں گی اب آپ کی کہ میں اللہ کو بھولنا ہی نہیں, جتنی زیادہ آپ کوشش کرے آپ اتنی زیادہ تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں, برابر. اب دیکھو آپ روزے کے ساتھ تقوی کو کیسا جڑا دیا اللہ تعالیٰ. عام دنوں میں بھی کئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو, مثال کے طور پہ شرک کرنا ہی نہیں ہے, کفر کرنا ہی نہیں ہے, جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے, زنا کرنا ہی نہیں ہے, چوری ڈکیتی نہیں کرنا ہے, شراب نہیں پینا ہے, جوا نہیں کھیلنا ہے, بتوں کی پوجا نہیں کرنا ہے, غیب کا علم معلوم نہیں کرنا ہے, نہ طوطے والے کن جانا ہے, نہ کسی سے بیٹھ کے کٹورے میں دیکھ کے چوری کون کرا پوچھنا ہے. سمجھ رہے نہیں, بڑے بڑے گناہ بتائے گئے نا. یہ تقوی رمضان میں کیوں رکھا گیا روزے کے ساتھ؟ جیسے ہی آپ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں, یہ تو پوری چیز آپ جو چھوڑے تھے کون سے تھے؟ یہ حلال تھے حرام تھے چھوڑے سو؟ شراب, جوا, جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں حلال ہے حرام ہے؟ اس سے رکا ہے آپ کو رمضان میں پریکٹس دلانے. بولے میرے بندے جو حلال کرا میری خاطر اب اس سے رک جا, بولے صبح سے شام تک. جب تو حلال سے رک رہا تو اب حرام کے قریب کیسا جا سکتا تھا؟ جو عام وقت میں حلال کر دیا اس کو رکا دے رہا ہوں تیرے سے, جب اس سے رکا رہا ہوں تب اچھا حد تو کیا ہوگی. دیکھو زنا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے ہمارے کو,